بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈیجیٹل کی طرف سے میں ہوں آصف حیات بلوچ۔ میرے ساتھ معاونت کر رہے ہیں شبیر خان، جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ یہ علاقہ میاں والی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور تحصیل عیسیٰ خیل میں ایک پہاڑی علاقہ ہے اور دور دراز علاقہ ہے جس کا نام میٹھا خٹک ہے۔ اور یہاں پر پہاڑوں میں ایک ایسا اسکول ہے جس کو یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب اور یہاں کے سٹاف نے ایسا کلر دیا ہے کہ یہ ہمیں اس اسکول نے مجبور کیا کہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے یہاں ہم ان کی کوریج کریں۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ اسکول دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب رحمت اللہ صاحب ہیڈ ماسٹر اسی میٹھا خٹک ہائی اسکول کے آپ ہیں۔ جی بالکل سر۔ تو بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اردو ڈیجیٹل کو آپ نے ٹائم دیا۔ ویلکم سر۔ تو یہ آپ تھوڑا سا فرمائیں کہ آپ کو اتنا اسکول کا اتنا زبردست کلر کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ سر ایسا ہے کہ میں 6 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں ایز اے ہیڈ، تو مختلف پروجیکٹ میں دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کے میں پھر اپنے آئیڈیاز بھی استعمال کرتا ہوں، اس کے مطابق پھر یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر ٹرین کا جو رنگ آپ نے دیا ہے، جی جی، ریلوے گاڑی کا رنگ جو ڈبے ہوتے ہیں سبز اور پیلے، یہ آپ نے اپنے ایک خاص 2-4 کمروں کو آپ نے دیا، اس کی کیا وجہ؟ جی سر، یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو وہ مجھے بڑی پسند آئی تھی، اس میں نے یہ ٹرین بنا ہوا تھا، تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی ٹرین بنا دوں۔ ہمارے ایریا کے جو بچے وہ اس علاقے سے نہیں نکلے ہوئے، عیسیٰ خیل سے زیادہ دور نہیں گئے، تو شاید انہوں نے کبھی ٹرین نہ دیکھی ہو لائیو، تو میں نے کہا کہ ادھر ہی بنا دیں، بچوں کے لیے ایک یادگار مومنٹ بن جائے گا۔ جی، یہ میٹرک کا جو رزلٹ ہے، جی یہ جو 2024 یا 2025 کتنے پرسنٹ آیا تھا؟ 2024 میں ہمارا جو رزلٹ تھا میٹرک کا وہ 93% تھا۔ 93%؟ جی سر۔
یہ بڑی بات ہے کہ پہاڑوں میں رہنے والے بچے اور آپ جیسے ہیڈ ماسٹر اور سٹاف، آپ اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو. جی سر، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ ٹیم کو اچھی طرح سے لیڈ کریں گے تو وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے کام کریں گے. ادھر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ کہ ہم اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. جو بچے ہیں جو کمزور ہیں پڑھائی میں ان کو بتا دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوم ورک بھی وہ کرتے ہیں، پھر تو رزلٹ بہتر آ جاتا ہے. ہمارے ٹیچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں. یہ سارے جو ٹیم ہے، اگر آپ کی ٹیم بہتر ہے تو آپ اپنے جو رزلٹ ہے وہ بہتر لے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یعنی ایجوکیشن کے محکمے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا آپ کو ضروریات ہیں اس اسکول کے لیے، کیونکہ یہ بہت دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع ہے، تو کیا ڈیمانڈ ہیں آپ کی، کیا مسائل ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ادھر جو اسکول کے ساتھ راستہ ہے نا، یہ کچا ایریا ہے تو یہاں پر راستہ خراب ہے. سب سے پہلی ڈیمانڈ ہماری یہی ہے کہ یہ راستہ بنا دیا جائے، تقریباً 1 کلومیٹر کا ہے، باقی سارا ٹھیک ہے، یہ بنا دیا جائے. اور ہمیں جو ہے نا اسکول کی جو جگہ ہے وہ چاہیے. اسکول کے لیے جو ایریا ہے نا وہ کافی تھوڑا ہے، 6 یا 7 کنال ہے، لیکن ہماری جو بچوں کی تعداد ہے وہ 700 کے قریب ہے. ہمیں ادھر سائڈ پہ 4 کنال کی جگہ ہے، وہ اگر مل جائے، وہ رفاع عامہ کی ہے، وہ مل جائے وہ بھی زیادہ بہتر رہے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے بچوں کے لیے ٹیچرز مہیا کیے جائیں. ہمارے 700 کے قریب بچے ہیں اور سرکاری صرف جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے 12 ہیں، اور ہمارا جو پرائمری حصہ ہے اس میں 210 بچے ہیں اور صرف ایک ہی سرکاری ٹیچر ہے. ریشنلائزیشن اور ٹرانسفر کے باوجود بھی ہمیں کوئی ٹیچرز نہیں ملا. اس وقت کتنے ٹیچر ہیں آپ کے اسکول میں؟ ہمارے پاس 12 ٹیچر کام کر رہے ہیں اور 700 کے قریب بچہ ہمارے پاس تو پڑھ رہے ہیں. کتنے ٹیچر ہونے چاہیے یہاں پر؟ ریشنلائزیشن کے مطابق ہمارے پاس تقریباً 19 سے 20 ٹیچر ہونے چاہیے. بہت مہربانی جناب رحمت اللہ صاحب. جی سر. اردو ڈیجیٹل کو آپ نے ٹائم دیا، بہت مہربانی. ویلکم سر. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ کلاس 10 میں ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس. کون سی کلاس میں ہو؟ 10th میں. 10th کلاس میں. تو کس میں آپ نے ونر ہیں آپ؟ یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر گیا تھا یوم دفاع میں تقریر میں 1st پوزیشن پہ آیا تھا. یوم دفاع میں اسپیچ کرنے کے لیے؟ اسپیچ کرنے کے لیے گیا تھا. اچھا، تو 1st پوزیشن پورے ضلع میاں والی میں آئی؟ پوری ضلع میں والی میں آئی تھی. تو یہ جو ہے تو بڑے ہو کر کیا بنیں گے آپ؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن کمپیوٹر کی طرف جائیں گے اور کمپیوٹر میں پھر آگے پڑھیں گے. ہاں، لیکن بڑے ہو کر کوئی بڑا عہدہ ملے تو انسان ضرور بننا، سمجھے نا؟ ہاں، تعلیم کا مقصد انسان بننا ہے. ہاں، بڑی مہربانی جناب.